الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين دعاء امام زمان اللهم كل وليك حجة صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے مسلسل عاشورہ اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے مجلس عزا ذکر اہل بیت ایک خاص مقصد کے لیے بچھایا جاتا ہے اور اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو سماج کو حسینی فکر میں ڈھال دیا جائے اور حسینی فکر آپ کو نظر بھی آتی ہے ریسنٹلی جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا سارے معاشرے ظلم کے مقابلے میں خاموش تھے سارے معاشرے ظالم کے سامنے جھکے ہوئے تھے صرف وہ معاشرہ ظلم کے سامنے کھڑا ہوا جس معاشرے میں حسین کی مجلس ہوتی تھی یہ سماج بنانے کا نام ہے نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے روزہ ہر مسلمان رکھتا ہے عبادات کئی ہر مسلمان انجام دیتا ہے لیکن وہ معاشرے جن میں عاشورہ نہیں وہ معاشرے جن میں حسینیت نہیں وہ معاشرے جن میں ذکر امام حسین نہیں وہ معاشرے بزدل ہوتے ہیں ذکر امام حسین ہمیں بہادر بنانا سکھاتا ہے کیوں فرمایا اگر کسی انسان کو پرکھنا ہو
کہ یہ اچھا دوست بن سکتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا دو چیزیں دیکھنا، ایک اس کی امانت داری، دوسرا وفائے عہد، زبان کا سچا ہے کہ نہیں، جو کمٹمنٹ جو وعدہ کرتا ہے اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وعدوں پہ وہی پورے اترتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں۔ بزدل اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، بزدل اپنی کمٹمنٹس کو توڑ دیتے ہیں، لیکن بہادر اپنی زبان پہ کھڑے رہتے ہیں، بہادر اپنے قول و فعل پہ کھڑے رہتے ہیں۔ کوفے والے بزدل تھے، حسین کو خط لکھا کہ مدد کریں گے، لیکن جب بلانے کی باری آئی تو مولا حسین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حبیب ابن مظاہر بہادر تھا، مولا کے ساتھ وعدہ کیا تھا، خون کے آخری قطرے تک کھڑا رہا۔ تو یاد رکھیے یہ ریلیشنز، یہ تعلقات جو بھی انسان بناتا ہے اس کی بیسک بنیاد زبان ہے، وفائے عہد ہے، کمٹمنٹ ہے، اور وہ تبھی پوری ہوتی ہے جب انسان بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ جو بزدل تھے وہ میدانوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو بہادر ہو وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسول کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کربلا در سے بہادری ہے۔ بچے جب فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں صرف مجلس نہیں سن رہے، ایک سوچ بن رہی ہے، ایک فکر بن رہی ہے، ایک تہذیب اور سویلائزیشن بن رہی ہے۔ کوئی سوچے کہ مولانا ہم 40 پہ صلوات پڑھے محمد آل محمد، ہم 40 امام حسین پہ جاتے ہیں مثلا کربلا میں، تو کیا صرف ہم زیارت امام حسین کرنے جاتے ہیں؟ زیارت تو ہو جاتی ہے، لیکن اس زیارت میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے کہ بندہ یہ 6 دن 5 دن 4 دن جو چلتا ہے اس میں انسان صبر سیکھتا ہے، اس میں انسان حلیم بنتا ہے، اس میں انسان سخی بنتا ہے، اس میں انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، اس میں انسان جانتا ہے کہ اگر شہید امام کی طرف اتنی سختیاں برداشت کر کے جا رہا ہوں تو ایک معاشرے کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جو حسین شہید ہو چکے اس مولا کی قبر کی زیارت کے لیے جوک در جوک جب یہ شیعہ اس طرح جا رہے ہیں، اور جب فرزند زہرا ظہور کریں گے یہ پہلے سے ٹریننگ یافتہ ہوں گے کہ امام کے لبیک پر امام کی آواز پہ ہم نے لبیک کیسے کہنا ہے۔ تو عاشورہ ایک سماج کا نام ہے، عاشورہ ایک معاشرے کا نام ہے، عاشورہ ایک سوسائٹی کو بنانے کا نام ہے۔ تبھی دشمن کی یہی کوشش رہی کہ آپ ذکر اہل بیت کریں، لیکن یہ سائیڈ میں جو آپ لوگ کام کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ جلوس کا نکالنا، ماتم، مرثیہ، نوحہ، علم لگانا، یہ سارے کام نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ عاشورہ ایک مجموعہ ہے، ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ آج ہمیں کس نے جوڑا ہوا ہے؟ ذکر امام حسین نے جوڑا ہوا ہے۔ 5 منٹ سوچیں اگر یہ ذکر ہمارے درمیان سے نکل جائے تو کوئی شیعہ کسی شیعہ کو نہ جانے۔ ہمارے یہاں نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ فرقواریت، مختلف اقوام کے لوگ آ کر ایک فرش پہ بیٹھتے ہیں اور اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہاں بچہ، بڑا، بوڑھا، ڈاکٹر، انجینئر، جنرل، کرنل، کوئی فرق نہیں ہے، حسین سب کو اپنے فرش عزا پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ فرمایا تم سب ایک چیز میں ایک ہو، اور وہ ہے عشق حسین ابن علی، وہ ہے محبت حسین ابن علی۔ تو یہ فرش عزا دلوں کو جوڑتا ہے، یہ سماج بناتا ہے، یہ معاشرہ بناتا ہے، ایک پورا سسٹمیٹک مکتب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ ہم نے پچھلی 2 مجلسوں میں 10 عین کا ذکر کیا کہ جو مجلس امام حسین ہے اس کے 10 فائدے ہیں۔ کوئی بھی سیکولر، کوئی بھی لبرل بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں جاتے ہو، اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو، اتنا ٹائم کیوں دیتے ہو، تو ہم نے کہا کہ 10 عین ملتے ہیں اس مجلس سے۔ پہلا عین عقل ملتا ہے، مجلس حسین میں جانے سے جو کند عقل ہیں ان کی عقلیں تیز ہو جاتی ہیں۔ دوسرا عین علم ہے، مجلس حسین سے ہمیں علم ملتا ہے، ہم جہالتوں سے دور ہوتے ہیں، علم کی محفل میں آ جاتے ہیں۔ حسین کی مجلس سے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، حسین کی مجلس سے عبرت ملتی ہے، حسین کی مجلس سے عزت ملتی ہے۔ کہ مولا بتاتے ہیں کہ کبھی بھی ذلت کی زندگی نہ جیا کرو، عزت کی زندگی جیا کرو۔ انسان کو حسین عزیز بنانا سکھاتے ہیں، ذلیل بنانا نہیں سکھاتے۔ یہ فرش عزا لوگوں کو عزت دیتا ہے۔
آج اگر آپ ایران یا کسی بھی لیڈر کی بات کریں، اسے عزت کون دے رہا ہے؟ فکر حسین ابن علی دے رہی ہے۔ تو شہید حسن نصر اللہ ہوں، یہ بہادر تھے، بہادری کس سے سیکھی انہوں نے؟ امام حسین سے سیکھی۔ تو سید علی خامنئی ہوں، یہ بہادری کا درس کس سے سیکھا؟ یہ کرب و بلا سے سیکھا۔ یہ کسی کے شہید ہونے پہ مایوس نہ ہونا، بلکہ یہ کہنا کہ شہادت تو ہمارا فخر ہے، یہ کس سے سیکھا؟ یہ حسین ابن علی سے سیکھا۔ وہ قومیں اور ہیں جو لاشیں اٹھا کے گھبرا جاتی ہیں، یہ قوم تو شہید کے خون کو اپنی شہرگ حیات مانتی ہے۔ تو یہ درس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ فرش عزائے امام حسین سے۔ تو 10 عین ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا، اس میں عقیدہ تھا، اس میں عبرت تھی، اس میں عاطفہ تھا، اس میں عطف تھا، مختلف عین آپ کی خدمت میں رکھے۔ لیکن کیونکہ موضوع اصلاح ہے، اب اصلاح 3 طریقے کی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں معاشرہ، تو معاشرے کے اندر افراد ہیں۔ افراد کہاں رہتے ہیں؟ گھروں میں رہتے ہیں۔ گھر کو کیا بولا جاتا ہے؟ فیملی بولا جاتا ہے۔ پھر فیملی کے اندر مختلف افراد رہتے ہیں۔ اب اگر افراد اپنی اصلاح نہ کریں تو پوری فیملی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر فرد کے اندر عیب ہو، اگر فرد کے اندر مسئلہ ہو، تو فیملی کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل ہے کہ فرد اپنی کیا کرے؟ اصلاح کرے۔ 2 لوگوں کی آپس میں انبن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اصلاح نہیں ہوتی، فکری ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ اگر یہ اصلاً رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو جوڑا جوڑا بنایا۔ بھائی جوڑا کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو۔ اسلام شادی کو شہوت کا نام نہیں دیتا، اس کو سکون کا نام دیتا۔ دوسرے یہاں ریلیشن حیوانیت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اسلام ریلیشن کو کس طرح دیکھتا ہے؟ سکون دیکھتا ہے۔ اور سکون کہاں سے آتا ہے؟ میں نے شاید پچھلے سال مثال دی تھی کہ اگر بندہ اپنے بچے کو دیکھے تو سکون ملتا ہے، دوسرے کے بچے سے نہیں ملتا۔ اپنے گھر میں رہے تو سکون ملتا ہے، دوسرے گھر میں جائے تو سکون نہیں ملتا۔ کہا نا یہ بچہ کل خطبہ درس کی وہاں فرماتے قرۃ اعین ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سوال ہے میرا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے، کہ دوسروں کے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھیں کوے کا بچہ کالا ہے پر کوے کو بڑا پسند ہے، اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کتنا بھی بولو کوا ہے، لیکن کوا تو اپنے بچے کو پسند کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، دوسرے کے بچے کو دیکھ کے سکون نہیں ملتا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے میاں بیوی کے رشتے کو کیا بنایا؟ باعث سکون بنایا۔ لیکن کتنے گھر ہیں جن میں سکون ہے؟ مزاحن کہتے ہیں نا، شادی کے کارڈ پہ لکھا جاتا تھا خانہ آبادی بعد خانہ بربادی۔ تو سوال ہے کہ یہ تصور کہاں سے پیدا ہو؟ کیونکہ لوگوں نے اتنے گھروں کے اندر بے سکونیاں دیکھی، بعض لوگوں نے کہا بھائی ہم شادی کرتے ہی نہیں ہیں، اگر اتنے جھنجھٹ ہیں اس معاملے میں تو بندہ کیا رہے؟ اس چیز سے دور ہی رہے۔ لیکن قرآن کہے کہ ہم نے رشتوں کو کیا بنایا؟ باعث سکون بنایا۔ یہ سکون ملتا کب ہے؟ کبھی کہے کہ اولاد باعث سکون، کون سی اولاد باعث سکون ہے؟ بعض بچوں نے تو اپنے والدین کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کون سے بچے ہیں جو قرۃ اعین بنتے ہیں؟ یہ کون سی نسلیں ہیں جو باعث سکون بنتی ہیں؟ تو راز سکون سمجھو، سکون ملتا کس چیز سے ہے؟ سکون اس انسان سے ملتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیونکہ اصل سکون خدا نے رکھا ہی محبت میں ہے۔ اور رسول نے خلاصہ کر دیا، فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، فرمایا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی جو چل رہی ہے، یہ مدار زندگی جو آپ دیکھتے ہیں، یہ کس کے گرد گھومتا ہے؟ محبت کے گرد گھومتا ہے۔ محبت عزیز بھی بناتی ہے، محبت ذلیل بھی بناتی ہے، محبت جنت تک بھی لے جاتی ہے، محبت جہنم تک بھی لے جاتی ہے۔ کیونکہ انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اگر محبت نہ ہو تو محنت کیوں کرے؟ صبح سے شام تک باہر کمانے جاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، محبت نہ ہو تو کمانے کیوں جائے؟ یہ ملک آپس میں لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، کس چیز کی محبت میں؟ اقتدار کی محبت میں۔
یا آپ کے پاکستان میں سیاست کا بازار گرم ہے، کس چیز کی محبت ہے؟ کرسی کی محبت، اقتدار کی محبت، سیٹوں کی محبت، وزارتوں کی محبت۔ مطلب بندہ ذلیل ہونا چاہے گا لیکن کہے گا وزیر اعظم ضرور میں نے بنا۔ یزید کہتا ہے کتنی مجھ پہ لعنتیں پڑھنی ہے پڑھ لیں، لیکن میں نے تو تخت پہ بیٹھے رہنا ہے۔ اور مولا حسین کا نعرہ کیا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ فرمایا ہم عزیز بننا چاہتے ہیں۔ تو یزید کو ہو سکتا ہے تخت پہ بیٹھنے میں سکون مل رہا ہے، حالانکہ ذلیل ہو رہا ہے پر اسے سکون مل رہا ہے، کیونکہ تخت سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور حسین کو مسلح پہ بیٹھنے پہ سکون مل رہا ہے، کیونکہ مولا کو مسلح سے کیا مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر پیسے سے محبت ہو جائے تو بندہ دیکھتا رہے گا، سکون کی سانسیں لیتا رہے گا، پیسوں کو ایک بار نہیں 10 بار گنے گا، کیونکہ پیسے سے محبت ہو گئی تو دیکھنے سے سکون، پتھر سے محبت ہو گئی تو دیکھنے سے سکون، مال سے محبت ہو گئی تو دیکھنے سے سکون، اولاد سے محبت ہو گئی تو دیکھنے سے سکون۔ تبھی خدا حضرت نوح کو عرض کرتا ہے کہ نوح جس بیٹے کے لیے کہہ رہے ہو خدا یہ میرا بیٹا ہے، فرمائے تمہاری اہل سے نہیں ہے، اولاد سے بھی تب محبت کرو جب اہل ہو۔ محبت کے لیے اور میدان محبت کے لیے اپنے زندگی میں کوئی لائن کھینچا کرو تو فرمایا یاد رکھنا یہ خانوادہ، یہ گھر، یہ فیملی، یہ رشتے تب باعث سکون بنتے ہیں جب ان کے بیچ میں کیا ہو؟ محبت۔ کیونکہ محبت ہوگا تو کمپرومائز ہوگا، محبت ہوگا تو سختیاں ہوں گی، محبت ہوگا تو ایک دوسرے کے اخلاق کو کیا کیا جائے گا؟ برداشت کیا جائے گا، کئی چیزوں پہ صبر کیا جائے گا۔ رشتے چلتے ہیں محبت کی وجہ سے، لیکن قرآن نے لفظ محبت استعمال نہیں کیا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے دونوں کے درمیان مودت کو رکھا، یہ نہیں کہا محبت کو رکھا، لفظ قرآن ہے۔ فرمایا یہ رشتہ بنا تاکہ سکون ہو۔ اللہ ایک اچھی فیملی کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک اچھی فیملی میں سکون، اور دوسری چیز نشانی یہ ہے کہ ان کے بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ مودت ہوتی ہے۔ کیوں فرق محبت و مودت کیا؟ اور جب اہل بیت کی بات بھی کی تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں پر بھی کہا کہ میری آل سے مودت کرنا، مطلب جو اہل بیت کا ماننے والا ہوگا اس گھر میں سکون بھی ہوگا، اور کیونکہ مودت شناس ہوگا ان کے گھروں کے اندر مودت بھی ہوگی۔ اب فرق محبت اور مودت کیا ہے؟ آج سارے مسلمان کہتے ہیں مال رسول سے محبت کرتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم مودت کرتے ہیں، کیونکہ رسول نے مودت نہیں مانگی، محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ فرق محبت اور مودت کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے محبت یک طرفہ ہوتی ہے، مودت دو طرفہ ہوتی ہے۔ ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا جہاں محبتیں یک طرفہ ہوتی ہیں، ان گھروں میں سکون ہوتا ہے جہاں محبتیں دو طرفہ ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سکون کا کوئی سائنس ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے کہ شادی کرو ہم تجھے سکون دیں گے۔ اب جناب نے شادی کر لی کہ مولانا سکون تو ہے ہی نہیں گھر پہ، یہ ڈیلی جھگڑے ہیں، کبھی چائے پہ، کبھی روٹی پہ، کبھی کپڑے پہ، کبھی کسی بات پہ، کبھی اخلاق پہ، کبھی مختلف مسائل پہ، کبھی بچوں پہ۔ تو کہاں گیا وہ سکون جو خدا نے کہا بھائی دین اسلام میتھ کا نام ہے، جب اس میتھ کو نہیں سمجھو گے 2+2 4 ہے، سر دیوار پر بھی مارو تجھے وہ سکون نہیں ملے گا جب تک اسلام کے رولز پہ نہیں چلو گے۔ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج سارے مسلمان کہنے لا الہ الا اللہ سب سے بڑے ناکام ہیں، دنیا میں پیچھے، ٹیکنالوجی میں پیچھے، ایجوکیشن میں پیچھے، صفائی میں پیچھے، اخلاق میں پیچھے، ہر چیز میں پیچھے۔ اور جب ریکارڈ نکلتا ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جن میں سب سے زیادہ فوج فلمیں دیکھی جاتی ہیں، فہرست اول میں مسلم ممالک ہوتے ہیں، جا کے آپ دیکھ لیجئے۔ اور شہر کا نام نہیں لوں گا، پھر پاکستان میں دیکھا کہ وہ شہر کا نام بھی ہے، سب سے زیادہ شہر کے لوگ دیکھتے ہیں۔ آج کل تو گوگل پہ سارا ڈیٹا نکل آتا ہے، آپ فیس بک کا پیج کھولتے ہیں کہ بھئی یہ مولانا کا کلپ ہے، وہ پورا بتاتا ہے کس ایج والوں نے کتنا دیکھا، میل کتنے تھے، فیمیل کتنے تھے، ایج
40 سے ابو کتنے تھے؟ 40 سے آپ پورا سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا مجھے کون سی ایج کا طبقہ زیادہ دیکھتا ہے. آج بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کون دیکھ رہا ہے، کون پسند کر رہا ہے، کون سا طبقہ دیکھتا ہے. آج پورا ڈیٹا نکل کے آ جاتا ہے، پہلے مشکل تھا. تو قرآن اگر یہ کہے کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشاء و منکر سے بچاتی ہے، تو کیا خوارج نہیں پڑھتے تھے؟ کیوں نہیں بچایا؟ کیا شمر نمازی نہیں تھا؟ تاریخ لکھتی ہے شاید شمر کی کوئی نماز قضا ہو. ایسا حاجی نمازی رکاب علی میں 30 دن جنگ صفین میں لڑنے والا قاتل حسین بنا، سینے ابا عبداللہ پہ بیٹھا، صبح کی نماز پڑھ کے آیا تھا، شام کو غسل شہادت کر کے آیا تھا. یہ کیوں قاتل علی بنا؟ ابن ملجم ایسا قاری کہ اہل فارس نے لکھا کہ عمر ہمیں کوئی تلاوت قرآن کے لیے کوئی قاری بھیج. تو عمر نے خط میں لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری تجھے بھیج رہا ہوں، اس کو اچھے سے اچھا گھر بھی دینا، اچھی سے اچھی تنخواہ بھی دینا. مطلب ان پہ احسان کر رہا تھا کہ میں اپنا بہترین قاری تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. اور یہ قاری کون ہے؟ ابن ملجم. کیا بنا؟ قاتل علی ابن ابی طالب. میتھ سمجھو. الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ سے کیا مطلب ہے؟ کل کی مجلس میں آؤں گا. امیر المومنین کا اشارہ کرو، مولا فرمایا الصلاۃ انسان کو گناہ سے، مولا صلاۃ کیا فرمایا؟ الصلاۃ هو ولایۃ علی ابن ابی طالب. فرمایا صلاۃ سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. تبھی کہیں پر بھی قرآن میں نہیں آیا کہ نماز پڑھو، ہمیشہ آیا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. تبھی امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان بھی کہاں ہوا؟ حالت نماز میں، رکوع کے عالم میں ولی، رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آیا. پھر سورہ بقرہ میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جا. علی کی شہنشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس پہ الہی ہے. ہر ایک میزان پہ تولا، زباں کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا. قرآن یا علی، قرآن میتھس بتاتا ہے. جب تک آپ اس میتھ کو نہیں جوڑو گے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ کیوں نے کہا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدے والوں کے ساتھ مل جاؤ، نمازیوں کے نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ کون ہے رکوع کرنے والے؟ پھر وہ آیہ ولایت بتاتی ہے کہ رکوع کرنے والے کون ہیں. ہاں راہ علی پہ چلو گے، علی ہی صلاۃ ہیں. اور اس پہ 2 تقریریں انشاءاللہ ہوں گی پوری نماز کی ڈیٹیل پہ کہ اہل بیت نے کس طرح آپ کو نیٹ ورک دیا کہ اصلاً رمز ولایت کو سمجھو. کیا بات ہے. اگر رمز ولایت کو سمجھ گئے، کل میں ڈیٹیل میں آؤں گا، آج تھوڑا فیملی پہ بات کرنی ہے. تو فرمایا قرآن میتھ کا نام ہے. اس میتھ کو اگر سمجھ جاؤ تو زندگی میں سکون آ جائے. اس حساب و کتاب کو اگر سمجھ جاؤ، اس ٹیکنیکس کو اگر سمجھ جاؤ تو زندگی میں کبھی ناکام نہ ہو پاؤ، کیونکہ ہم ان ٹیکنیکس میں نہیں چلتے. فرمایا گھر میں سکون تب جب ان کے درمیان مودت ہو. مودت کا مطلب 2 طرفہ محبت. شوہر اگر محبت کرتا ہے تو بیوی بھی تو کرے، بیوی کرتی ہے تو شوہر بھی تو کرے. آج مسئلہ یہ ہے شادی ہو گئی، محبتیں مس پلیس ہیں، محبتیں صحیح جگہ پہ نہیں ہیں. اب کیونکہ محبت نہیں ہے، باپ تو بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے، بیٹا نہیں کرتا، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے. تقاضا اطاعت ہے. محبت کا تقاضا پورا نہ ہو تو محبت کیسی؟ مسلمان کہیں کہ علی سے محبت ہے لیکن جو علی بن طالب کو سب کرتا تھا اس سے بڑا پیار ہے. تو یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کا مطلب اگر آپ اس سے محبت کرتے ہو تو اس کے دشمن سے محبت نہیں کرو گے. آپ اس سے محبت کرتے ہو تو جو چیز اس کو اچھی نہیں لگتی وہ آپ انجام نہیں دو گے. جب یہ محبت رشتوں میں آ جائے، اب یہ فیصلہ کب کرنا ہے؟ یہ شادی سے پہلے کرنا ہے کہ میں جہاں شادی کر رہا ہوں وہاں یہ 2 محبتیں میچ ہوتی ہیں کہ نہیں. کل میں نے شادی خدمت میں رکھا کہ ایک بیٹی کہنے لگی کہ مولانا میں ہر نماز کے بعد اپنے باپ کو بد دعا دیتی ہوں.
کیوں؟ کیونکہ غلط جگہ پہ شادی کرائی. محبت میچ نہیں، مزاج بیچ نہیں، تھنکنگ میچ نہیں. اسلام میں کیوں شرط کفویت، پوری زندگی کنوارے رہو اچھا ہے، اس کے بجائے کہ غلط جگہ پہ شادی ہو جائے. کیونکہ کنوارے رہو گے خود تکلیف میں رہو گے نا، لیکن غلط جگہ پہ شادی ہو گئی خود بھی تباہ ہو گے اور پورا خاندان اور فیملی کیا کرو گے؟ تباہ و برباد کر دو گے. یا فیصلہ کرو تو اچھا کرو یا نہ کرو، تاکہ نہ اپنی زندگی تباہ کرو نہ کسی اور کی زندگی کو تباہ کرو. تو فرمائے مودت ہونی چاہیے. یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ مزاج ملتا ہے کہ نہیں، تھنکنگ ملتی ہے کہ نہیں. بھائی اس سے بڑی مثال کیا ہو کہ جناب سیدہ کے لیے رشتے آتے ہیں، بڑے رشتے آ رہے ہیں. باپ ہیں، بیٹی سے جا کے پوچھتے ہیں، شرم و حیا عفت کا معیار بیٹی کے چہرے کے آثار سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں راضی نہیں ہے. کہ فلاں کا رشتہ آیا بیٹی، اب ظاہر ہے وہ بھی کوئی عام انسان تو نہیں تھے، عرب قبائل کی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. بیٹی فلاں کا رشتہ آیا ہے، فرما چہرہ مرجھا گیا. کہ نہیں محمد میں یہاں نہیں کروں گی، رسول نے جواب دے دیا. دوسرے رشتہ آیا، چہرہ مرجھا گیا، رسول نے فرما نہیں میں یہاں نہیں کروں گا. جب علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا، امیر المؤمنین کا جب رشتہ آیا تو چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. نبی سمجھ گئے کہ بیٹی یہاں راضی ہیں، خود بھی جانتے ہیں. دیکھو گاڑیاں بن جاتی ہیں، بنگلے بن جاتے ہیں، ساری چیزیں بعد میں بن جاتی ہیں. اصل دو لوگوں نے آپس میں رہنا ہے. تو ذہن ملنے چاہیے، مزاج ملنے چاہیے، محبتیں ملنی چاہیے. ہاں جب آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی کیا کر لیتے ہو؟ برداشت کر لیتے ہو. وہ جناب سیدہ نے پہلو ٹوٹا برداشت کیا، گھر میں فاقے آئے برداشت کیا، کیونکہ علی سے عشق تھا، کیونکہ علی سے محبت تھی، کیونکہ ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے تھے. اور عجب واقعہ ہے، عجب واقعہ ہے. اب میاں بیوی کی محبت پھر اگلا درجہ ہے اللہ کی محبت. یہ میں نے کئی سال پہلے واقعہ سنایا، خلاصہ سنا رہا ہوں کہ بیوی بیمار ہیں. امیر المومنین نے کہا سیدہ زندگی گزر گئی، آپ نے کچھ نہیں مانگا تو آج کچھ مانگ لیں. فرما علی میں نے بابا سے سنا تھا کہ شوہر اگر تنگ دست ہے تو کوئی ایسا سوال نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شرمندہ ہو جائے. اب محبت کرتی ہے نا. تو مولا نے کہا کہ میری محبت میں کر آپ کچھ مانگ لے، آج میرا دل ہے. علی میرا دل ہے کہ میں انار کھاؤں. خلاصہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کلپ بہت سوشل میڈیا میں وائرل ہے. میرا امیر نے انار ڈھونڈا نہیں ملا، کسی یہودی کے گھر پہ گئے، اس کے پاس انار پڑا تھا، اسے پیسے دیے اور انار لے کر آئے. جب آ رہے تھے تو راستے میں فقیر کی آواز آئی کہ میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا. تو میں جوانوں کو کہتا ہوں ذرا امیجن کرو. اب یہ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن ہم نے تھوڑا اہل بیت سے پریکٹیکلی اپنی زندگی کو سیکھنا بھی ہے. کسی شخصیت کو اتنا اپنے آپ سے دور نہ کرو کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے میں تو ویسا بن نہیں سکتا. ہاں ہم یقیناً اہل بیت جیسے بن نہیں سکتے، لیکن ہمیں حکم ہے ان کی سیرت پہ چلو. جتنا چل سکتے ہو چلو. ہو بہو نہیں بن سکتے، لیکن اگر چلو گے تو منا اہل البیت تو بن سکتے ہو نا. سلمان بھی تو معصوم نہیں نا، لیکن جب چلا تو کہا منا اہل البیت ہے. حبیب بھی تو معصوم نہیں نا، پر حسین بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں، زینب بھائی کہہ کے بلا رہی ہیں. اور خیمے میں پلٹ کے آیا تو مولا نے سینے سے لگا کر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. ارے جون غلام ہے لیکن سجاد چچا کہہ کے بلا رہے ہیں. تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بھائی ہم تو نہیں بن سکتے. یہ خود وسوسہ شیطانی ہے. فرمایا جتنا ذہن نیچے رکھو گے نیچے وال بنو گے، جتنا ذہن بلندیوں پہ رکھو گے تو سفر کہاں تک کرو گے؟ جتنا چڑھ سکو اس پہاڑ پہ. ضروری تو نہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ، آدھا پہاڑ چڑھو، تھوڑا پہاڑ محنت تو کرو، زحمت تو کرو. اب میں نے کہا 5 منٹ کے لیے سوچو، آپ کی بیوی آپ کو بولے انار لاؤ، ہاں، اور آپ جائیں انار آپ کو مل جائے. راستے میں کوئی فقیر کہے کہ میں نے اتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، اور عجب ہے فقیر بھی نابینا دیکھ نہیں رہا کہ علی کے ہاتھ میں انار ہے. یہ تو صداقت امیر المومنین ہے نا، کہ جب کہا کہ بھوک لگی ہے تو مولا نے پہلے کا کمبر اس کے لیے کچھ لے کر آ.
کھجور لے کر آ. پھر مولا پوچھتے ہیں کیا دل ہے تیرا کھانے کا؟ تو میں کہوں غلام کو تیرے لیے لے کر آئے. فقیر بھی بڑا عجیب تھا اور مجھے نہیں پتا یہ فقیر کون تھا. میرا شک ہے, مجھے نہیں پتا یہ کون تھا, کہ کہیں وہ تو نہیں تھا جو خیرات مانگنے آیا تھا. حالت رکوع میں امیر المومنین نے دے دیا تھا. تو پوچھا کہ آج تیرا دل کیا ہے کھانے کو؟ تو بڑے تعجب ہے کہ فقیر کہتا ہے علی میرا, مولا کو جانتا نہیں تھا کہ میرا دل ہے کہ میں انار کھاؤں. تو مولا نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ آج میرے ہاتھ میں ایک انار ہے, لیکن سنو میرا ایک محبوب ہے جس نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں, آج کہا کچھ لے کر آؤ. تو ایک کام کرتا ہوں, اس کے 2 حصے کر دیتا ہوں, آدھا تو کھا لے, آدھا میں اپنے مریض کو دیتا ہوں, بیمار ہے. کہا ٹھیک ہے. اب محبت امیر المومنین فقیر سے دیکھو, کہتے ہیں انار صرف دیا نہیں, علی نے آدھا کیا, دانا دانا کیا, اپنے ہاتھوں سے فقیر کو کھلایا. اب ظاہر جو علی کے ہاتھوں سے کھائے مزہ تو اسے آئے گا. تو فقیر نے کہا کہ ہو نہیں سکتا, دوسرا آدھا بھی مجھے دو. اب یہ منظر قمبر بھی دیکھ رہا ہے کہ زندگی میں سیدہ نے پہلی بار کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور وہ لے کر جا رہے ہیں, اور یہاں سے فقیر کی ڈیمانڈ آ گئی. اب ہم ہوں گے کمپیئر کریں گے نا, کہاں فقیر کی ڈیمانڈ کہاں بیوی کی ڈیمانڈ بھائی. تو کہا کہ مولا نے کہا کوئی بات نہیں, تیرا دل ہے میں آدھا تجھے دے دیتا ہوں. وہ بھی اسے کھلا دیا. اب مولا گھر جا رہے ہیں, تو میں نے کسی جوان سے کہا, میں نے کہا یہ سوچو آپ کی بیوی نے کچھ مانگا ہوتا اور سارا فقیر کو کھلا دیتے, اور گھر جا کے بیوی پوچھتی کہ ملا کہ نہیں, تو آپ کہتے ملا تو تھا لیکن میں نے سارا فقیر کو دے دیا. تو بولتی ہے کیسی محبت ہے, مطلب فقیر زیادہ پیارا تھا مجھ سے. گھر میں اسی وقت جھگڑا شروع ہو جاتا نا کہ فقیر سے جا, لیکن عالم معرفت علی اور معیار معرفت فاطمہ ایک ہے. تبھی مولا علی کو گھبراہٹ نہیں ہے. اگر بولیں گے ہاں سیدہ انار ملا تھا فقیر کو دیا تھا تو سیدہ خوش ہوں گی, کیونکہ معیار دونوں کا ایک ہے. کیونکہ علی بھی جانتے ہیں جو فقیر مانگتا ہے, حدیث رسول ہے کہ یہ نہ سمجھو فقیر مانگ رہا ہے, وہ رب کا بلاوا ہے. ایک مرتبہ بیٹا مانگے, اوپر سے اللہ مانگے, تو آپ کس کو دو گے؟ اللہ کو دو گے. مولا علی بڑے اطمینان سے جا رہے ہیں. یہ بندہ مطمئن ہوتا ہے کیونکہ کفویت ہے کہ جو میرا معیار ہے وہی میری زوجہ کا معیار ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ کروں گا وہ برا نہیں مانے گا, کیونکہ معیار کیا ہے؟ ایک جیسا ہے. محبت کیا ہے؟ 2 طرفہ ہے. اب معجزہ یہ ہوا کہ جب امیر المومنین گھر گئے تو کہتے ہیں جب انار لینے گئے تھے سیدہ بیمار تھیں, بستر پر تھیں. اب جب گھر آئے تو دیکھا بیوی ٹھیک ٹھاک ہیں, گھر کے کاموں میں مشغول ہیں, بچوں کو نہلا رہی ہیں, گھر کا کھانا بنا رہی ہیں. تعجب سے پوچھا سیدہ جب گیا تھا تو بیمار تھیں, اب آیا ہوں ماشاءاللہ صحت میں مل گئی ہے. تو بیوی نے فرمایا علی جو انار تو نے بھیجے تھے انار میں نے کھایا اور خدا نے مجھے کیا دی ہے؟ شفا دے دی ہے. کہ کون سے انار؟ کا علی کوئی دروازے پر آیا تھا, اناروں کی پیتی لے کر آیا تھا اور کہا کہ یہ علی نے فاطمہ کے لیے بھیجے ہیں. تو ایمان امیر المومنین کے خدا کی راہ میں ایک انار دیا, اللہ نے کئی انار بدلے میں علی کو دے دیا. اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا جہاں محبت کیا ہوتی ہے؟ مزاج ملتے ہیں, ایک دوسرے سے عشق ہوتا ہے. محبت اور محبت کوئی بائی فورس نہیں ہوتی کہ بندہ زبردستی بولے کہ آپ اس سے محبت کریں یا اس سے محبت کریں. یہ مزاج ہوتا ہے, یہ انسان کی نیچرز ہوتی ہیں, انسان کی طبیعتیں ہوتی ہیں. تبھی خدا نے انسان کے لیے چوائس رکھی
کہ آپ اپنی پسند سے کیا کرو، رشتہ کرو. ہاں لیکن اس میں پھر اللہ نے اخلاقیات ایک معیار بنایا. نبی نے فرمایا ایسے کچرے والی جگہ پہ نہ گرنا جہاں خوبصورت پھول اگا کرتے ہیں. ہاں صرف حسن پر نگاہ نہ ہو کہ نیچے دیکھو کچرا بھی ہے کہ نہیں ہے. نسل دیکھو، حسب دیکھو، جڑیں دیکھو، خاندان دیکھو، ساری چیزیں دیکھا کرو. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اپنی پسند کو ملحوظ خاطر رکھو. آج مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات مجالس لوگ سنتے ہیں تقویٰ 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 تقویٰ، اب اسی تقوی کے پیچھے جا کے شادی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں مولانا بن ہو رہی ہے گھر میں. بھائی کیا دیکھا تھا کہ مولانا دیکھا نمازی ہے کہ نہیں لڑکی؟ تھی، نماز شب پڑھتی تھی، مدرسے کی پڑھی لکھی تھی، یہ تھا وہ تھا. بھائی تقویٰ بھی دیکھو، اپنی پسند بھی، دونوں چیزیں ہیں. ظاہر بھی دیکھو، باطن بھی دیکھو، اپنی پسند بھی دیکھو. ہاں ماں باپ کے کہنے پر بھی چلو لیکن اس کے حساب سے اپنی بھی مرضی اس میں رکھو، کیونکہ باپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خاتون کے لیے ہے کم از کم وہ یہ بھی دیکھے کہ میرا مزاج ملے گا کہ نہیں، میری پسند ہے کہ نہیں. اس لیے ہمارے استاد اخلاق بڑی اچھی مثال دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو، نوجوان اسٹوڈنٹس سے جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، کہ دیکھو بیٹا جب تم انگوٹھی لینے جاتے ہو، ہاں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہے، 2000 4000 6000 8000 10000 کی انگوٹھی کا کتنی انگوٹھیاں اٹھاتے ہو، انگلی میں پہنتے ہو، پھر دیکھتے ہو ہاتھ پہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں. ہاں کسی کی انگلیاں پتلی کسی کی موٹی، انگوٹھی پہنتے ہو دیکھتے ہو کہ ہاتھ پہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں. ہاں جو ہاتھ پہ اچھی لگتی ہے اسے لیتے ہو. کہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے لینے میں اتنا سینسٹیو انسان ہوتا ہے. چھوٹی سی انگوٹھی میچ ہے نا، ہاتھ میں جائے دو لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ میچ ہے. علی اور فاطمہ کو جو دیکھتا تھا کہتے یہ میچ ہے نا، لیکن نو اور نو کی بیوی کا کوئی میچ نہیں تھا. کبھی کبھی بیوی میچ نہیں ہوتی تو پھر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے. لیکن اگر میچ ہو جائے، ایک قسیم النار والجنہ، ایک سید النساء العالمین ہیں، بیٹے دیکھو، پھر اسی طرح سے نسل بھی آگے بڑھتی ہے، نسل پاک، نسل پاکیزہ. تو کہا بیٹا ایک چھوٹی سی انگوٹھی لیتے ہو، ہاتھ میں پہنتے ہو، دیکھتے ہو اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں. لیکن جب انسان اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے اس انگوٹھی جتنا نہیں سوچتا، مطلب جتنا سینسٹیو اس انگوٹھی کے لیے اتنا بھی نہیں سوچتا. یہ فیصلے کر لیتا ہے، پھر آگے جا کے مسائل ہوتے ہیں، آگے جا کے گندگیاں ہوتی ہیں، آگے جا کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. کسی نے ایک رپورٹ نکالی پاکستان سے کہ اکثر اہل سنت کی خواتین مسئلے طلاق کی وجہ سے شیعہ ہو رہی ہیں. کیوں؟ غصے میں دے دی، ہو گئی، اور ایک بار 3 ہو گئیں، نشے میں تھا بول دیا، ہو گئی، ایسے ہی مذاق میں بول دیا کہ ہو گئی. وہ پریشان ہو گئی کہ اتنا آسان حلوہ بنا دیا اس کو کہ جس طرح وہ ہو گئی. اب وہ بھی دینے کے بعد مفتی صاحب کہتے بھائی ہو گئی ہے، اور ایک ساتھ 3 ہو گئی ہیں. تو اب کیا ہوگا پھر حلالے کا مسئلہ. اب ظاہر ہے کوئی غیرت مند آدمی اس چیز کو ایکسیپٹ تو نہیں کرے گا، کہیں گے یا چلی جائے یا پلٹانا ہے تو ایسے آ جائے. اس مسئلے کی وجہ سے لوگ کیا ہو رہے ہیں. دوسرا دودھ پلانے کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، یہ اس مسئلے کی وجہ سے تو ٹیونس میں یعنی مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگ کیا ہوئے، شیعہ ہوئے. وہ تیجانی سماوی صاحب کی کتاب آپ پڑھ لیں. کہ مولانا ایک بہت گمبھیر مسئلہ دوسرا ہے. اس مسئلے کی وجہ سے ہماری شیعہ خواتین سنیوں سے جا کے فتویٰ لے رہی ہیں یا کورٹ کچہریوں میں جا رہی ہیں. اہل سنت کے یہاں طلاق بڑی ایزی ہے، ہمارے ایک چیز بڑی سخت ہے، اور وہ اپنا طلاق بڑی ایزی ہے، ہمارے یہاں طلاق بڑی مشکل ہے. کہ وہ ایزینس کی وجہ سے شیعوں کے پاس آ رہی ہیں اور یہ مشکل کی وجہ سے وہاں جا رہی ہیں. سمجھیں اس بات کو، کیونکہ ہمارے یہاں خلا کا مسئلہ بڑا سخت ہے، اور اس کو بعض مرد حضرات، اسلام نے اگر آپ کو کوئی حق دیا ہے، کوئی پاور دیا ہے، اس پاور کا آپ کیا استعمال کرو، صحیح استعمال کرو. انسان دیکھے مزاج چل رہے ہیں، بن رہے ہیں، رشتے کو انسان کنٹینیو کرتا ہے، لیکن دیکھے کہ نہیں مزاج نہیں مل رہے ہیں، گھروں کے اندر مسائل ہو رہے ہیں. ایک خاتون آئی رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ نماز ختم ہوئی، خواتین میں سے اٹھی، یا رسول اللہ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے خاتون؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. کیا مسئلہ ہے آپ کے شوہر میں؟ کا کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ نہیں دیتا کا دیتا ہے، پیار نہیں دیتا کا دیتا ہے، اخلاق اچھا نہیں کہے، بہت اچھا آدمی ہے،
کہا پھر رہنا کیوں نہیں چاہتی یا رسول اللہ؟ اس کی شکل اچھی نہیں لگتی. یہ بھی تو ایک ریزن ہے کہ یا رسول اللہ شادی کرا دی، اب مطلب میں نہیں چل سکتی، رشتہ کنٹینیو نہیں کر سکتی، میں ایک الجھن میں پڑی ہوئی ہوں، اب حق طلاق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. وہ کہتا ہے نہیں دے رہا، اچھی لگتی ہے نہیں لگتی رہو. یا رسول اللہ مسئلہ آپ حل کریے. اس سے ملتے جلتے مسئلے، اب وہ شکل کا مسئلہ ہو، اخلاق کا مسئلہ ہو، کردار کا مسئلہ ہو، کسی بری عادت کا مسئلہ ہو، وہ انسان کو اچھا نہیں لگ رہا، اس مسئلے کی وجہ سے انسان ایک عذاب الجھن میں پڑ گیا ہے. اب حق طلاق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. لیکن اسلام دیکھیے، اگر خدا کوئی حق بھی دے رہا ہے تو وہ اس مرد کو کہہ رہا ہے اپنے حق کو سوچ سمجھ کے کیا کرنا، استعمال کرنا. ہاں کوشش کرنا چیز کو سنبھالنے کی، کوشش کرنا رشتے کو چلانے کی، لیکن تمہاری ساری کوششوں کے باوجود نہ تمہاری گھر میں عزت باقی ہے، نہ وہ محبت باقی ہے، نہ وہ الفت باقی ہے، کوئی بھی چیز تمہاری بچ نہیں رہی. تو اب اس حق کو کیا کرو؟ ویٹو کر دو. اس حق کو کیا کرو؟ اگر اللہ نے دیا ہے، حدیث بڑی سخت ہے، فرمایا اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر سے بیزار ہے اور بار بار مطالبہ طلاق کر رہی ہے اور شوہر تمام تر کوششوں کے باوجود کوشش کر چکا لیکن وہ پھر بھی بد اخلاقی کر رہی ہے، بدسلوکی کر رہی ہے، فرمایا اب بھی اگر یہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا، خدا ایسے مرد کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا. مطلب ایک حق خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ اس حق کے اوپر ایسے بیٹھے ہو جیسے فرعون بیٹھ جاتا ہے. اللہ حق دے رہا ہے، حق اسی لیے دیا کیونکہ عورت ایموشنل ہے، مرد اتنا ایموشنل نہیں ہوتا. اسے حق دیا کیونکہ یہ اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر، لیکن چیزوں اور معاملات کو دیکھو پھر کر. نبی خدا نے اس کے شوہر کو بولا ادھر آؤ، فرمایا کیا مسئلہ ہے بیوی کے ساتھ؟ یا رسول اللہ میں تو بڑا اچھا چلتا ہوں. خاتون یا رسول اللہ مجھے نہیں رہنا، مجھے نہیں پسند. کہا کہ تجھے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے بہت بڑا باغ دیا ہے مجھے. اب ظاہر مرد جب رشتے ازدواج میں آتا ہے تو کچھ دیتا ہے عورت کو نا، اس کے بدلے محبت مانگتا ہے. کہ یا رسول اللہ میں نے باغ دیا تھا. نبی خدا نے فرمایا خاتون کیا باغ واپس کرو گی؟ کہ رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جو کچھ اس نے دیا ہے میں سب کچھ واپس دینے کے لیے تیار. نبی نے کہا کھڑا ہو جا، باغ لے، اسے ابھی کے ابھی آزاد کر دے، ابھی کے ابھی اسے کیا کر دے؟ آزاد کر دے. فرمایا زندگیاں جیل نہ بناؤ، قید نہ بناؤ. ہاں چلو گے اگر دونوں کا اخلاق اچھا ہوگا، لیکن اگر ان بنے چلیں گی تو خاندانوں میں، رشتوں میں، بچوں میں کیا ہو جائیں گے؟ مسائل خلق ہو جاتے ہیں. آیت اللہ مظاہری بہت بڑے عارف باللہ گزرے ہیں، اصفہان میں ہوتے ہیں. کہا بعض لوگوں کے اندر نمازی تو ہوتے ہیں، صفات بڑی بری ہوتی ہیں. کہا کہ ایک جوان آیا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. 3 طلاقیں شیعوں والی، اہل سنت والی نہیں. ہمارے 3 طلاق کا یہ ہے کہ ایک طلاق دی، بیوی چلی گئی، پھر دوبارہ نکاح کیا، پھر طلاق دی، پھر تیسری بار نکاح کیا، پھر طلاق دی. اب اسلام اس عورت کو کہتا ہے تھوڑی اپنی عزت نفس بھی رکھو. جب ایک مرد نے 3 بار بلا کے پھر تجھے چھوڑ دیا ہے، اب جا کے کہیں اور جا کے شادی کرو، کوئی اور چانس لو تاکہ کوئی اور تمہارے مزاج سے ملتا ہوا جلتا ہوا تمہیں ملے، تاکہ گھر چلے. بار بار آؤ گے تو یہ نکاح کی بھی بہترامی ہے، اس رشتے اور کمٹمنٹ کی بھی کیا ہے؟ بہترامی ہے. لیکن کہا کہ آئے مظاہری میں چاہتا ہوں پھر بھی اپنی زوجہ کو اپنی طرف پلٹاؤں، لیکن اب اسلام میں شرط ہے کہ عورت کسی اور سے کیا کرے؟ نکاح کرے. تو اس نے کہا مجھے خوف ہے میں کس سے نکاح کرواؤں، کل کسی سے کرواؤں وہ چھوڑے ہی نہیں تو پھر میں کیا کروں. تو آپ کوئی بندہ مجھے بتائیں. تو آئے مظاہری کہتے میں نے مسجد میں دیکھا ایک بندہ تھا، تھوڑا ایجڈ تھا، کہ یہ بڑا متدین ہے، ڈیلی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو کہا کہ ان سے ڈسکس کیا، ان کا یہ مسئلہ ہے، آپ نکاح کر لیں، اس کے بعد آپ طلاق دے دیں تاکہ یہ دوبارہ شرعی طور پہ نکاح کر سکیں. اس بندے نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے نکاح تو کر لیا. اگلے دن وہ جوان آیا، قبلہ ان کو بولیے طلاق دیں. قبلہ نے اس نے کہا میں بزی ہوں، ابھی میں نہیں آ رہا، کام پہ جا رہا ہوں، ادھر ادھر. آیا ہی نہیں بندہ، مسجد میں نہیں آیا. 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، بندہ آ ہی نہیں رہا. یہ جوان ہو رہا ہے قبلہ میں نے آپ پر اعتبار کیا، وہ تو کہہ رہے میں نے اس کی تقویٰ پہ اعتبار کیا، تو ڈیلی نماز پڑھنے والا. کہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ وفائے عہد، کمٹمنٹ کرو، کمٹمنٹ پہ عمل کرو. وہ خاتون ہو وہ مرد ہو، اگر آپ کسی انسان سے کوئی وعدہ کرتے ہو تو وعدے پہ کیا کرو؟ عمل کرو. وعدے پہ عمل نہیں ہے، نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی. اصل ہے کمٹمنٹ، وفائے عہد. انسان زبان کا سچا ہو. آپ کسی بھی انسان کو کوئی وعدہ کرتے ہو، آپ کو وعدے پہ کیا ہونا چاہیے؟ پورا اترنا چاہیے.
تو آقا مظاہر نے کہا بھائی اب میں کچھ نہیں کر سکتا، ظاہر اس کے نکاح میں ہے، اب وہ جانے، اس کا کام جانے، اور جوان تم جاؤ کہیں اور جا کے شادی کر لو۔ اور اپنے لیکچر میں کہتے ہیں میں کیا کروں، بعض لوگ شمر بن جاتے ہیں۔ شمر وہ نہیں جو صرف کربلا میں تھا، یہ بھی شمریت ہے، کیونکہ عورت ایک فکر کے ساتھ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، نکاح کیا تھا۔ اب کیونکہ آپ کو اختیار مل گیا، آپ کیا بن کے بیٹھ گئے، شمر بن کے۔ تو زندگی میں شمر نہ بنو، حسین ابن علی والا کردار اپناؤ، علی ابن ابی طالب والا کردار اپناؤ۔ انسان کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنے خواہشوں کے لیے کیا نہ بنے، شمر نہ بنے۔ تو فرمایا اچھا گھر وہ جس کے اندر کیا ہو، سکون ہو۔ سکون تب آتا ہے جب دونوں میں کیا پائی جائے، محبت پائی جائے۔ یک طرفہ محبت انسان کو کیا کر دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے۔ لیکن اگر دو طرفہ محبت ہو، مصیبتیں بھی برداشت ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں بھی برداشت ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے، پہلے شادی کرنے سے پہلے میں کہاں کر رہا ہوں، یہ دو ایلیمنٹس اس چیز میں ہونے چاہیے، اور جہاں جہاں یہ دو ایلیمنٹ پائے جائیں گے وہ گھر آباد رہتے ہیں۔ جہاں اس کا ایک ایلیمنٹ بھی چلا گیا وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتے۔ زبردستی دھکا اسٹارٹ چلانا ہے، پوری زندگی بھی نکل جاتی ہے۔ لیکن معصوم کا فرمان، اپنی دنیا کو بھی جنت بناؤ، اپنی آخرت کو بھی جنت بناؤ۔ مومن یہاں بھی سکون لیتا ہے، مومن وہاں بھی سکون لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اصلاح معاشرہ کے لیے اہل بیت نے بہت سارے پوائنٹس بتائے، وہ قرآن کا ایک ایک پوائنٹ نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اٹھائے ہوئے قدموں سے جو غلط ڈیسیجنز ہیں، انسان اس سے کیا ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ اپنی زندگی، اپنی اولاد کی زندگی، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی زندگی کو انسان کیا کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ رشتے کا مطلب صرف نہیں مال دیکھا جائے، دولت دیکھی جائے، یا صرف شکل دیکھی جائے، نہیں، انسان پورا پیکیج دیکھے، دین بھی ہو، دنیا بھی ہو، پسند بھی ہو۔ جب ساری چیزیں آپس میں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، پھر انسان کی زندگی کیا بن جاتی ہے، اچھی بن جاتی ہے۔ بعض لوگ جھوپڑیوں میں رہ کر بھی خوش ہیں، بعض لوگ بنگلوں میں رہ کر بھی بیزار ہیں۔ اصل سکون تب گھر میں ملتا ہے جب محبت کا رشتہ ہو۔ تو سکون کس چیز میں ہے، محبت میں ہے۔ سکون محبت میں ہے۔ محبت غلط سے ہو تو اس سے بھی سکون ملتا ہے، محبت صحیح سے ہو تو اس سے بھی سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر محبتیں صحیح ہو جائیں تو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ کہا کہ مومن کی جنت کیا ہے، کربلا۔ جنت کیا ہے، دا کانسیپٹ آف جنت کیا ہے؟ سورہ رحمان کھولی آپ نے، کہ جنت وہ جس کے اندر باغ، جنت وہ جہاں غلمان، جنت وہ جہاں حوریں۔ اب کربلا میں کوئی سی چیز ہے، باغات ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، غلمان وغیرہ ہیں۔ کربلا جاؤ تو پاؤں میں چھالے پڑیں، کربلا جاؤ تو پیدل چلنا پڑے، کربلا جاؤ تو شدید گرمی، پھر بھی کہتے ہیں کربلا مومن کی جنت ہے، کیونکہ حسین سے محبت ہے۔ اصل تیری جنت تیری محبت ہے، جنت محبت کا نام ہے۔ اور جنت میں سکون کیوں ملے گا، وہاں خدا کی محبت ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے جہنمیوں کو جب جہنم بھیجا جائے گا، بالرواسی، ان کے ماتھوں کے بالوں سے پکڑ کے انہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، اور یہ نہیں جانا چاہیں گے، ریزسٹ کریں گے کہ ہم نے نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا، لیکن ملائک گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ آیت اللہ بشیر نجوی کہتے ہیں قرآن کی، پھر میں نے دوسری آیت پڑھی، جب جنتیوں کو کہے گا جنت میں جاؤ تو یہ جنت نہیں جائیں گے، اور ملائک فورس دے رہے ہوں گے کہ بھائی چلو اندر چلو اندر، ہم نے نہیں جانا ہم نے نہیں جانا۔ کہتے میں پریشان ہوا، جہنم نہیں جا رہے، سمجھ آ رہا ہے، جہنم نہیں جا رہے، جنت کیوں نہیں جا رہے؟ وہاں تو حوریں ہیں، وہاں تو باغ ہیں، وہاں تو کھانے کی چیزیں ہیں، یہ جنت کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں کافی سال مجھے یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی، پھر جا کے کتاب میں نے روایت پڑھی کہ جب جنتیوں کو خدا بولے گا جنت جاؤ، اچانک اسی وقت امام حسین میدان قیامت میں آئیں گے۔ کہتے ہیں ان کی نگاہیں اب عبداللہ الحسین پہ پڑ جائیں گے، ملائک کہیں گے جنت چلو، کہیں گے چھوڑ ہمیں حسین کی طرف جانے دو۔ اصل جنت میں نے کسی کو مثال دی، میں نے کہا کسی جھوپڑی میں حسین بیٹھے ہوں
اور سامنے باغات ہوں جنت کے. میں نے کہا کہاں بیٹھنا پسند کرو؟ کہ جھوپڑی میں جاؤں گا، کیونکہ حسین سے کیا ہے؟ محبت ہے. تو خلاصہ سکون خدا نے کس میں رکھا؟ محبت میں. محبت وہاں کرو جہاں دو طرفہ تعلق بنے. تیسری چیز، کبھی بھی بزدل سے محبت نہ کیا کرو کہ آدھے راستے میں چھوڑ کے بھاگ جائے.